قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعہ یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ جب سب کچھ جواب مل جاتا ہے نا، پھر ڈاکٹر کے اندر دعا ہی کرو جی، یہ ہے نا، یعنی حقیقت بات ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب آپ دیکھیں مطلب مسلمان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ ایئر فلائٹس کے اندر، کبھی وہ ایئر پاکٹس آئی ہیں، میرے ساتھ تو خود بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تو ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے CCTV کیمرے آوازوں والے لگے ہونے چاہیے ان فلائٹس میں جہاں ایئر پاکٹس آتی ہیں، وہاں تو لگتا ہے کہ جہاز گیا کہ گیا۔ ایئر پاکٹس یعنی ایسے گیپس آ جاتے ہیں یہ چائنا کی فلائٹ کے دوران اور ایسی جگہوں پہ کہ سیکنڈز میں جہاز جو ہے نا وہ 1-1.5 کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے ایک دم، کیونکہ نیچے سے ایئر ختم ہو جاتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے جہاز اڑ رہا ہے نا، ایئر ہی ختم ہو جائے ایک دم ہی نیچے آ جائے گا نا۔ یعنی سمندر میں بحری جہاز پانی کے تیر ہے، پانی تھلو کھینچ لو، اسی طریقے نہ کسی بندے دے تھلو زمین ہی کھینچ لو تو ایک دم وہ جہاز نیچے آتا ہے۔ اب جب ایک دم جہاز نیچے آتا ہے اور آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو، جا کے چھت سے لگیں گے آپ دھڑل کر کے، وہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں بھائی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھنی ہے آپ نے۔ وہ ایسے ایسے دل ڈول رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہر چیز جو ہے وہ بندہ کہتا ہے جہاز، اور پھر جب طوفان آتا ہے نا تو وہ اس کے جہاز کے جو پر ہے نا وہ اتنی تیزی سے پھڑپڑاتے ہیں، ظاہر ایک تنکا ہے نا جی ہوا کے اندر، تو اتنی بڑی انوائرمنٹ میں ایک مجھے بتائیں جہاز کیا ہے، اور جب تیز آندھی چلے اور اتنے بڑے اس کے پر ہیں وہ اتنی زور سے پھڑپڑاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ گئے۔ وہ جہاز کا اگر پر کہیں تھوڑا سا بھی ٹوٹ جائے تو وہ جہاز نے تو گر ہی جانا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں لوگ کس طرح چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن سارے پکار اللہ کو ہوتے ہیں، ادھر کوئی شخص کسی بابے کو نہیں پکارتا، سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ بابوں والے بھی بابوں کو بھول جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ، یہ تو کافروں سے اس وقت کہا جا رہا تھا نا، آج بھی یہی رول ہے۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو، ان کو قتل کر دینا ہے، ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر، سمندری کشتی میں بھنور آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا اس بات، اور ان کا تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی، اور رحم کھاتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا، آج ایک آخری چانس مل جائے۔ بس اللہ نے دے دیا، قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ کشتی بچ گئی، واپس آئے چھپتے چھپاتے، کیونکہ یہ بھی خطرہ تھا مارے نہ جائیں، حضور کے پاس پیش ہوئے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، شفقت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہوتے تو کہتے ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ ان کو غلاف کعبہ میں نہیں چھوڑنا، پیچھے تو کوئی بات ہی نہ رہ جاتی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ معافی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی، اور وہ بھی اسلام
قتل کے فتووں کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سمجھے نئی زندگی ملی، گویا کہ دنیا میں واپس آ گئے. 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے، ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک ساتھ، اکرمہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے، تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے ذہن میں. تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے. اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے. یہ دیکھ لیں جی، یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز رکھی ہے. یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، جو ایک چھوٹا بچہ ہے نا کسی بھی فرقے کا، اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی نا، اگر مسلمان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. جب تک کہ آپ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ٹیکا لگن لگے تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھ، وہ تکی نا ویڈیو، وہ بچے نے پڑھایا ہوا ہے. ادروائز بچے تو سیدھے سے سوال کر لیتے ہیں نا. آپ جن بزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم احترام کیے ہوئے ہیں تو بچے تو سیدھے سے سوال ان کے بارے میں کر لیں گے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے جو مستری لگایا ہوا تھا نا وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ کرسچن جو ہے نا وہ بدعت اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں. بت وغیرہ یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام اللہ علیہا کا بت ملتا ہے نا، یہ سب کچھ کیتھولک کے اندر ہے. وہ پروٹیسٹنٹ، ان کو وابی کہتے ہیں. عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس کو. حالانکہ ان کا شرک بھی بہت اوری ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ڈائریکٹ. وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1 ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت نہیں بناتے، کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا، وہ جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے یہ جناب اتنے آندے جا کے مزار کو بابا مرے ہے جتنے کو جاندے نے. خیر وہ ہم بھی سجدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو، کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے تو میں ان بابیاں نے مگر ہویا کیونکہ انہوں نے تو ڈبوڑ لگے سن. جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائیں، اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر لے تو تو پہلے اس بندے کو پوچھو گے کہ اللہ ہے اور بندہ میرے والے کر جنہیں منو. تو ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل ہے غصہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو ہم نے بھی ان کو جو ان کے بابوں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ تمہاری آخرت برباد کرنے لگے تھے. دنیا برباد کوئی کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت بن جائے، لیکن آپ سے آخرت چھین لیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے، آپ کی آخرت بھی چھینی ہے. نہ آپ کا مال چھوڑا، نہ عزت چھوڑی، جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے. آخرت تو چھینی ہے.